جمعے کا دن سیکھنے سکھانے کا دن، اور سیکھنا کم ہے اور عمل زیادہ کرنا. سیکھنا کم ہے، عمل زیادہ کرنا. کیونکہ بعض لوگ نا سکھ کے نا سکھ ہو جاندے نے. سکھ کے سکھ ہو جاندے نا، وہ سکھ ہی ہو جاندے نے. انہوں نے اتنا نہیں سمجھ آ رہی کرنا کی ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ سیکھنا ہوتا ہے جو کسی کیا کہتے ہیں نا قانون اصول پر آپ جم جائیں، اس کے بعد عمل ہے. مثال ہے، شبان کا مہینہ آ گیا، کیا تقریر ہوں گی؟ ربیع روزوں والا دن ہے، ہم بھی بیان کرتے ہیں. روزوں والے دن آ گئے. سرکار نے فرمایا شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اس میں روزے رکھے جائیں. پھر آ جائے گی 15 شعبان، لو جی شب برات پر شروع ہو جاؤ. شروع ہونے بھی طریقے کار ہے نا. بچیاں دے ہم سوچا کرتے جب کہ بچوں کے لیے پٹاخے، رسم و رواجی لوگوں کے لیے مراج شریفات شبراتاں تیاں نو دینا، بھیناں نو دینا. عام آدمی دی کہانی کوئی نہیں. اور جو اصل چیز تھی وہ کچھ اور تھی. تو بے ایک رات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، احادیث تو آتی ہیں نا اس میں کہ بھائی ایک رات ہے، اس میں لکھ دیا جاتا ہے، جس نے مرنا ہوتا ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو میں کی کرا، وہ تو پہلے بھی لکھا گیا سی. اچھا تو جدو مثلا مرنا ہے، وہ پہلے نہیں لکھا جا چکا تیرا مرنا، جا کے تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، وہ بھی لکھا جا چکا ہے. اب کوئی نیا ہے. ہر سال میں جتنے ہوں یار، ہر سال کی ہر دن ہی مر جان، پرابلم کیا ہے؟ بخشش کی رات ہے، بنو کلب کی بکریوں جیسے وہ بال اوپر ایسے رکھو نا، جتنے ہوتے ہیں یہ اتنی ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا. میں یہ نہیں کہتا حدیثیں غلط ہیں، ہم غلط ہیں. احادیث کا انکار نہیں ہے، ہم غلط ہیں. اس کے بعد رمضان کا مہینہ آ گیا، لو جی تو رمضان تو شروع ہوئی ہو. زیادہ تر روزے رکھنے والے نہیں ہے کہ زیادہ تر لوگ روزے نہیں رکھتے. مزدور لوگ تو رکھتے ہی نہیں ہیں. غریب لوگ مجرم ہوتے ہیں، جرم بھی کرتے ہیں، پکڑے بھی نہیں جاتے. غریب لوگ مجرم ہوتے ہیں بیٹے. میں سمجھتا ہوں کہ ایسا جرم کرتے ہیں کہ غریب لوگ زکوٰۃ نہیں لیں گے، قتل کر کے پیسے نکال لیں گے. چور ہوں گے، ڈاکو ہوں گے، غریب لوگ. ایک ہوتا ہے زکوٰۃ دینے لگے. میں کہتا ہوں کہ جس محلے میں مسجد ہے نا، اس محلے میں کوئی بھی بندہ پریشان ہے، مسجد میں آ کے اپنی پریشانی کا اظہار کرے، کہے جناب میری یہ پریشانی ہے، تاکہ جو امیر آدمی ہے وہ زکوٰۃ اسے دے. صدقہ خیرات مسجد میں ہو. میرے نبی نے جب بھی پکارا مسجد میں پکارا نا، لوگوں بندے بھی آؤ، چندے بھی لاؤ مسجد میں. اور جب وہ ایک قبیلے کے لوگ آئے جن کے رنگ پھیکے پڑ گئے ہوئے تھے، پیلے پڑ گئے ہوئے تھے، جیسے ایسے لگتا تھا جیسے یرکان کی بیماری لگ گئی ہوئی ہے. ان کی تلواروں کے لیے میانے بھی نہیں تھے، نیام ہوتی ہے نا جس میں تلوار ڈالتے ہیں، وہ بھی نہیں تھی. تو حضور علیہ السلام نے نماز پڑھتے ہی رنگ فاق سرکار کا بھی انہوں نے کہا بھوکے لگتے ہیں یار یہ لوگ. کہا لوگوں اللہ کے نام پر کچھ صدقہ کرو، چاہے کھجور کی ایک چھال ہی ہو. سرکار کی بات سن کر کوئی نہیں اٹھا. پھر ایک انصاری اٹھا، گھر گیا، 2 توڑے بھرے، ایک خوراک کے کپڑے کے، اور گھسیٹتا ہوا لایا. اس کو دیکھا تھا کہ سارے بھاگے، وہ پھر سارے لے کر آئے. جب سارے لے کر آئے تو حضور نے فرمایا کہ جو سب سے پہلے لایا نا اس کو جو ثواب ملا ہے، یہ جو باقی نے اس کو دیکھا تھا کہ نا اس کا ثواب بھی اس کو ملا، کیونکہ اس نے کام کیا. اب مسجد میں مانگا، سوال کیا. یہ مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا. میرا رونا اپنی جگہ پر رہا، ہمیں ٹھیک نہیں ہونا، نہ کسی نے کہنا، کیونکہ ہم لوگ کرتے نہیں نا. میں ایک مثال دیتا ہوں، صحیح حدیثوں کی باتیں کرتے ہیں ہم لوگ. ایک عورت آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں آپ کو. مطلب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب یہ نہیں معلوم کس جگہ پر تھا. میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی. ہبہ کرنے کا مطلب ہوتا تھا کہ میں حق مہر نہیں لوں گی، آپ کی بیوی بن جاؤں گی، حق مہر نہیں لوں گی، ہبہ کرتی ہوں. سرکار نے اسی مجمع میں کہا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے
ضرورت نہیں ہے. ہاں بھائی دوستوں کسی اور کو ضرورت ہے, ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں, چاہے جتنی مرضی سے حدیثیں سنا لیں, اتنا حوصلہ کو نہیں کرے. کیسے کریں گے بھائی کہ مجمع لگا ہو, سرکار بیٹھے ہوں اور عورت آ کر کہے کہ سرکار میں اپنے آپ کو ہبہ کرتی ہوں, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائیں کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے. ایک بندے نے کہا سرکار میں نہیں دے دو, کہ تیرے کو کچھ ہے, تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا نہیں. کچھ تو ہو. کئیوں کا تو اس وقت سرکار نے نا نکاح قرآن پر ہی کر دیا, قرآن پر ہی کرتے, صورتیں تو یہ یاد ہے اسی پر کر دیا. لیکن ہمارے نزدیک 2.25 نہیں, کتنا حق مہر ہونا چاہیے؟ لمٹ کتنی بتائی تھی میں نے؟ 3.5 تولے چاندی کے سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا. 10 درہم اس وقت جو تھے نا, تو 3.5 تولے چاندی سے کم حق مہر نہیں ہو سکتا. کتنے کی ہے چاندی تولے؟ 3100, تو 9000 لا لو, ایک اپروکسیمیٹلی 9000 سے کم حق مہر نہیں ہوگا. اب آپ خود اندازہ لگائیں, جس پاکستان میں وہ 32.5 کا رواج ہوئے, شرعی حق مہر, شرعی حق مہر, شرعی حق مہر کون سا ہے؟ 32.5 کڈیا کنے نے؟ کہڑے نبی دی یاد ہے؟ پیتو پیت جو سنا چلتے رہے. شرعی حق مہر, جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پابندی لگانی چاہیے حق مہر پر, تو ایک عورت نے آ کر کیا کہا, تو کون ہوتا پابندی لگانے والا؟ جب قرآن کہتا ہے جب کسی کو خزانہ بھی دے دو تو واپس نہ لو, تو اس وقت میں تو تم پابندی لگانے لگے ہو. کہا ایک عورت مجھ سے زیادہ سمجھدار ہے. اور کم از کم کتنا؟ بڑے یہ یاد رکھ لیجیے گا, کچھ چیزیں بڑی پیٹنٹ ہیں. جیسے کسی کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے فالتو پڑے ہوں, اس پر قربانی واجب ہے. اب 52.5 تولے ہر دور میں آپ ضرب دے دیں, کتنی بھی بنے گی. آپ کے پاس پیسے ہیں تو قربانی, اگر نہیں ہے تو نہیں ہے. جیسے میں نے آگے بتایا تھا, اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے نہیں ہیں تو آپ پر فطرانہ بھی نہیں ہے. کہا تھا کہ نہیں؟ کیوں میں سکھا رہا ہوں؟ یا تہاڈی مہربانی سیکھ کے اگے سکھاؤ. علم کو ہم نے ختم کیا, ہمیں سارا پتہ ہے, ہم نے دل میں رکھا ہوا. حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ علم حاصل کرتا ہے بحث حاصل کرنے کے لیے, جیتنے کے لیے, وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے. میں آپ کو سکھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. ابھی کیا بتایا؟ حق مہر کتنا ہوگا قربانی دینے کے لیے؟ 52.5 تولے چاندی. فطرانہ 52.5 تولے کے پیسے پڑے ہو, نہیں پڑے ہوئے تو لگتا ہی نہیں فطرانہ. لطیفے کے طور پر کہتے رہے نہیں سارے نے دینا چاہیے. اہل حدیث حضرات کہیں گے سب کو فطرانہ دینا چاہیے, تو لینا کس نے پائے؟ جب سب نے دینا تو لینا کس نے؟ نہیں کوئی گل سمجھ آئی؟ اگر سب نے فطرانہ دینا ہے, سب پر لگتا ہے, تو لینا کس نے ہے؟ یہ بھی تو بتاؤ. یہاں پر خاموش ہو جائیں گے. قانون ہے نا. قانون کیا بنا؟ 52.5 تولے چاندی کے پیسے ہو, قربانی واجب, فطرانہ واجب. حق مہر کتنا؟ 3.25 تولے چاندی کے برابر حق مہر. 32.5 والا رواج پتہ نہیں کیسے, اور نہیں پتہ. ہم ظالم لوگ. میں سن کے بخشے جاؤ گے, سیدھا جنت چلا جانا. تھی ایک تو حق کو کوئی نہیں پورے, کتنے خوش ہوتے ہیں یار, یقین منو انج کر کے جان دے. حالے تو تھی کچھ رہ کے میرے کو سیکھ ہی لیندے ہو. کتنے ظالم لوگ ہیں. میں ایک شادی پر گیا تو وہاں پر نہ نکاح ہو رہا تھا, تو کتنا ہاں بھی حق میں
500 روپیہ. اور میں کہا 500 روپیہ نہیں ہوتا, 3.25 تولے چاندی کے برابر. خیر میں نے دوست تھا, میں نے اپنے پلے سے نکالے پیسے, میں کہ یہ حق مہر دے آؤ. وہ حق مہر دے گیا. عورت نے, اس لڑکی نے حق مہر واپس کیا اور کہنے لگی میری طرف سے مدرسے کو دے دیں, میری طرف سے مولوی صاحب کو دے دیں. اچھا ایک جگہ میں مولوی صاحب سے پوچھ لیا, میں کہا مولوی صاحب یہ جو حق مہر ہے یہ عورت نے دے دیا, مولوی صاحب کو واپس کر, کہتے دے تے سکتی ہے نا, اپنا مال دے تے سکتی ہے نا. میں کو حق مہر اس نے واپس کر دیا, آپ کو دے دیا مولوی صاحب حق مہر. حق مہر عورت نے آپ کو دے دیا کہ حق مہر تم رکھ لو, مولوی صاحب مدرسے کو دے دو, تو آپ حق مہر کھانے لگے اس کا. کہنا جائز تو ہے نا, یہ اس طرح ہی جائز ہے جیسے مرد پہلی رات میں معاف کروا لیں کہ جناب تو میں نے حق مہر معاف کر دی ہے نا, کہتی ہاں بھلے لوگ کا معاف کیتا تھا. یہ اسی طرح سے, بالکل اسی طرح سے جیسے بہنیں نا, اکثر کہا جائے گا بہنوں کو نہیں تو وراثت حصہ لینا ہے, بھائی جس طرح تاری مرضی, تیری میں شادی نہیں کی تھی, تیرے میں ایسا نہیں کیتا. بہن حق وراثت حصے کی گل ہو رہی. اچھا بھائی وراثت میں حصہ لینا ہے, بہن میں تن چھڈیا, میں تن چھڈیا. کبھی آپ نے کوشش کی ہے کبھی بھی جتنا بہن کا حصہ بنتا ہے نا جا کر اس کی ٹیبل پہ رکھیں کہ میں کل آواں گا اگر تو چھڑنا ہے تو میں کل آواں گا, اور سامنے تو رکھا ہی نہیں ہے, پیسے دیے نہیں ہیں اور معاف پہلے کروا لی ہے, حق مہر دیا نہیں ہے اور ضرورت بھی کوئی نہیں ہے, معاف کروا لی ہے. کتنے جانگلی لوگ ہیں ہم. کام یہ تھا کہ ہر عورت کو میرے نبی نے مضبوط کیا. حق مہر دینے کی وجہ کیا تھی؟ بے صحبت تو پہلے حق مہر دیو, صحبت سے پہلے حق مہر دیں تب ہماری صداقت کا پتہ چلے. ہم نے حق مہر نہیں دیا, معاف کروا لیا. ہم حق مہر بھی معاف کرواتے ہیں, ہم وراثت بھی معاف کرواتے ہیں, ہم سارے قانون ہی ہم نے معاف کروا لینے. تو مسجد کے مولوی صاحب کہنے لگے آنے دو اپنی مرضی سے نا, جس طرح خاوند معاف کروا رہے ہیں مولوی کھا رہے ہیں. اور مولوی کو تو بتانا چاہیے کہ حق مہر کا مطلب کیا. بیٹے عورت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا چاہیے. میں ایک دفعہ نا ایک آرٹیکل لکھ رہا تھا طلاق کے متعلق, تو طلاق کے متعلق آرٹیکل لکھتے ہوئے نا تو مجھے پریشانی بڑی تھی کہ اگر ایک بندے کی جو عورت ہے بڑی جذباتی قسم کی ہے, گالیاں نکالتی ہے, گالیاں بکتی ہے, ماں باپ کا خیال نہیں کرتی, یہ کرتی وہ کرتی, حالات بڑے خراب ہیں, کشیدہ ہیں, اور وہ دیکھ رہا ہے کہ جو میری بیوی ہے اس کا پیچھے بھائی بڑا کمزور ہے, ماں باپ مر گئے ہوئے ہیں, بھیجے گا تو اس کو کہاں بھیجے, وہ اسی شش و پج میں ہے کہ کروں کیا میں, اگر پیچھے گئی تو کرے گی کیا. میں یہ کہہ رہا تھا, سوچ رہا تھا اپنی طرف پر تجویز دینے کو کہ یار ہونا یہ چاہیے کہ اس کو بھی رکھے اور اس کو بھی رکھے, دوسری شادی کر لیں, لیکن اس نے کرنی نہیں دینی, کرے کیا, طلاق دے کہ نہ دے. اب میں اسی شش و پج میں تھا تو میں نے ایک نا فتاوا پڑھا, فتاوا نوریہ, اس میں انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی. ایسے ہی سوال ہے, اس سوال پر انہوں نے کہا کہ اگر تمہاری بیوی بدتمیز ہے, اس طرح کرتی ہے تو تم اسے طلاق دے سکتے ہو. کہا پریشانیاں پیچھے کیا ہوگی؟ کہا قرآن نے فرمایا ہے کہ جب بیوی تمہاری نافرمان ہو تو سب سے پہلے پیار سے سمجھاؤ, بار بار کہ یہ ایسے نہیں کرنا, ایسے نہیں کرنا, نمبر دو, اس سے بستر علیحدہ کر دو, فادری پہننا اور ٹھوکو تھوڑا جا. اب نہیں ٹھوکنا, ویسے میں قرآن کی بات کر رہا ہوں, تسی قرآن تے عمل نہیں کر سکتے, انہیں بہادر نہیں ہے, نہیں تو تہاڈے خلاف کیس ہو جائے گا. چوتھی بات کیا ہوگی؟ چوتھی بات ہوگی کہ اس کے بڑوں کو بلاؤ اور آپس میں فیصلہ کر لو, اور جب تم اس کو طلاق دے دو تو اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا. قرآن نے کیا فرمایا؟ اگر تم طلاق دے دو گے تو اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے گا. انہوں نے کہا تم بڑے ہو کہ اللہ کریم نے فرما دیا ہے کہ دے دو طلاق, غنی کر دے گا. جب گزارا نہیں ہو رہا مرضی, ہم اس پر نہیں غور و فکر کرتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ہم ڈرتے معاشرہ تو بڑا خراب ہے نا, اب قرآن پر عمل کریں کہ یہ معاشرے کی باتوں پر, رسم و رواجوں پر, ہاں قرآن پاک پر عمل کریں, کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے کہ قرآن سے بڑھ کر بات کریں.
جہاں پر آگے قرآن کی بات وہاں قرآن کی بات ہے, قرآن و سنت کی بات ہے. اپنی بات تو چھوڑ ہی دینی چاہیے. جو بندہ اپنے آپ کو قرآن و سنت سے بالا تر سمجھے وہ کون؟ وہ تو باغی ہے, مجرم ہے. قرآن کہتا ہے نماز فرض ہے, بندے کہتے ہیں ہم پر فرض نہیں ہے. جو ان پر فرض نہیں ہے وہ کون ہے؟ باغی ہے, مشرک ہے, مسلمان ہی نہیں ہے. یہ بڑا رٹا ہے کہ بھئی یار وہ غفلت ہے, پتہ نہیں کون سی غفلت ہے, پتہ نہیں کدھر ڈنڈے پہن کے سدھے ہوں گے, کوئی سمجھ نہیں آتی. ہے تو میں نے کتنا بتایا, حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ 3.25 تولے چاندی سے کم حق مہر نہیں ہوگا. ہر دور میں 3.25 تولے چاندی قربانی کرنے کے لیے 52.5 تولے چاندی فطرانہ دینے کے لیے 52.5 تولے چاندی. یہ ویسے میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں یار آگے پھیلانے نے, کیونکہ اگر آپ نے کام نہیں کیا تو پھر کس نے کرنا ہے؟ ذمہ داری آپ نے لینی ہے کہ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں, میں آگے دین پھیلاؤں گا, مجھے قبول کریں. جب تک آپ نہیں آگے بڑھیں گے کچھ نہیں ہوگا. تو ہمارا نا رسم و رواجی ہے نا, شبان کا مہینہ آ گیا, الشبان شہری, شبان میرا مہینہ ہے, اب سنانی شروع کر دیں. 15 شبان آ جائے گی, تقریر شروع ہو جائے گی, شب برات کی رات, بخشش کی رات. میں نے آگے بھی لطیفہ سنایا تھا, ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا اسی پر شبان کے مہینے پر. میں تقریریں تو بڑا باغی ہو گیا, تقریریں نہیں چاہیے, آؤ بیٹھ کے ڈسکشن کر لیتے ہیں. کوئی سوال ہے تو کرو. تقریر کا کیا مطلب ہو؟ آپ کے سب میں جو بیان کر رہا ہوں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں جو بیان کر رہا ہوں فرض کرو آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک نماز پڑھنے والے کو میں بے نمازی تو نہیں نہ کہہ سکتا, اسے نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ میں اسے سمجھاؤں نماز پڑھنی چاہیے. اس کے لیے وہی فلسفہ ہوگا کہ اس کو آگے کیسے بڑھانا ہے. ہم وہی پر ہی لگے رہتے ہیں نا, تو ڈسکشن تو ہوتی کوئی نہیں ہے. اس لیے میں تقریروں سے بڑا باغی ہوا ہوں کہ تقریریں نہیں ہونی چاہیے, ڈسکشن ہونی چاہیے, سیکھنے سکھانے کی بات ہونی چاہیے. لیکن وہ بھی سیکھنا سکھانا تب بھی ہوگا جب ہم چل رہے ہوں گے تو سوال پیدا ہوگا نا. جب ہم چلتے ہی نہیں سوال کیسے پیدا ہوں گے؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو اسے سوال کیسا؟ ان تو سوال پیدا نہیں ہونے نماز سے. سوال تو تب پیدا ہوں گے جب پڑھ رہے. اس لیے جب ہم ڈسکشن کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ 15 شبان کی رات میں تقریر کر رہا تو یہی باتیں ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ بخش دے گا, اللہ تعالیٰ بخش دے گا. میں نے ایک سوال سامعین سے کہا, میں کہا پائے نا بخشش چاہیے؟ کہتے ہاں جی. میں کہا اللہ بخشے گا کنوں؟ کہتے جو گنہگار ہوں گے. میں کہا گنہگار ہو؟ کہتے ہاں جی. میں کہا گناہ گڑا چھڈو گے؟ یہی پوچھنا تھا, گناہ کون سا چھوڑو گے؟ ایک بندہ بھی کوئی گناہ چھڈنے تیار نہیں, بخشش چاہتا ہے. گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ بیٹے بخشش ہوگی کس کی؟ جو گناہ چھوڑے گا. کیا گناہ چھوڑے بغیر بخشش چاہ رہے ہیں؟ تو پھر آپ لینے کیا آ رہے ہیں شب برات کی رات کو؟ لینے کیا آ رہے ہیں؟ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا یار یہ بتا دیں آپ مجھے, بخشش کا کوئی دن رات وقت مقرر ہے کہ کب ہو سکتی ہے؟ یہ بخشش ایک ہوتا ہے لفظ توبہ, ایک بخشش, توبہ بخشش, توبہ بخشش. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدلنے کا نام توبہ ہے. کیا نام ہے؟ بدلنے کا نام توبہ ہے. وہ فنکاریاں نہیں چاہیے. میں نہ سن کے بڑا ہی رونا, میں نہ سن کے بڑا ہی رونا. بھائی نہ سن کر تو روتا تو ہے, بدلتا نہیں ہے. اصل مسئلہ بدلنے کا ہے. تو بدلتا نہیں ہے, روتا رہتا ہے. کیوں روتا ہے؟ بدل. نعتیں سن کر بدلنا پڑے گا. توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بدل. استغفر اللہ استغفر اللہ. کنیا تسبیحاں کٹی پا جی صبح دیا؟ میں 10 تسبیحاں جڑے استغفار دے کٹے بدلیا کوئی نہیں. تو اصل معاملہ بدلنے کا ہے. دیکھیں میرے ساتھ کوئی چل رہا ہو, بار بار غلطی کرے, وہ نہ بدلے, مجھے تو بدلنا پڑے گا. میں اس کے ساتھ چلنا کیسے؟ ایک بندہ تھا تو اس نے کوئی غلطی کی, ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ کے, اس سے ناراض ہو گئے. تو اس نے آ کے کہا سائیں مجھے معاف کر دو. اب اس کی غلطی اتنی سنگین تھی, آپ نے کہا آپ مجھے بھی معاف کر دو, یا میری جان چھوڑ. ہر جگہ پر معافی نہیں ہوتی, جان بھی چھڑوا لینی چاہیے. یا چاہ جان چھوڑ نہیں چاہیے تمہارا ساتھ میں, کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ چلا جائے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
ہر جگہ پر معافی نہیں ہوتی کہ مجھے معاف کر دیا جائے، کسی جگہ پر اراض بھی کرنا پڑتا ہے، پابندی بھی لگانی پڑتی ہے، بین بھی کرنا پڑتا ہے، ساتھ بھی چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ اسے سمجھ آئے۔ ہر جگہ پر ایک ہی کام نہیں چلتا، معافی دے دو معافی دے دو۔ اس لیے اللہ کریم بھی نا ذرا دھیان سے، اتنی جلدی معافی نہیں ملتی۔ معافی آپ کی ساری زندگی کا کاروبار ایک ہی جو چیز پر ہے، معافی۔ یہی تو کام ہے نا، آخر پر کیا مانگنا ہے آپ نے؟ معافی۔ سارے کام کرنے پر، نماز پڑھنے کے بعد بھی پھر کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یا اللہ جو کیتا ہوئی ہے اس قابل نہیں کہ میں نے معاف کیتا جا سکے، پھر بھی میں معاف کر دوں۔ میرا عمل اس قابل نہیں ہے، نماز اس قابل نہیں ہے، جو میں پڑھی اس قابل نہیں ہے، تو بڑا ہے تو معاف کر دے، کیونکہ میں نے تیری رحمت کے سہارے پہ جنت میں جانا ہے، نماز کے صدقے میں نہیں، پر پڑھوں گا ضرور، پڑھوں گا ضرور۔ تو اس لحاظ سے تو بخشش کس کی ہوگی؟ جو بدل جائے گا، توبہ کرے گا، بدل جائے گا۔ جو بدلنا ہی نہیں چاہتا اس کا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو شعبان کے مہینے میں تقریریں شروع ہو جائیں گی، بھائی مجھے تقریر کا نہیں شوق، مجھے یہ شوق ہے۔ آپ بڑھیں گے کیسے؟ بیٹے کتنی دیر لگائیں گے آپ چلنے کے لیے؟ کتنی دیر؟ کتنا سنیں گے کہ آپ چلیں گے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، جب وہ قلبی ذکر لیتے ہیں نا، کہتے ہیں ہمارا دل چل پڑتا ہے، دل، یہ دل کا چلنا۔ ایک دوست میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ وہ قلبی ذکر کرتا تھا، دل میں ذکر کرتا تھا، تو اس کے دل میں درد شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میرے دل میں درد شروع ہو گئی۔ میں کہا ذکر کرتے ہو؟ کہتا ہاں۔ میں کہا اس دل سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا تمہیں، ابھی اس وقت تمہاری حالت ایسی نہیں ہے، یہ جو درد محسوس ہو رہی ہے نا، یہ کسی اور وجہ سے ہو رہی ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، جن لوگوں کو سمجھ نہیں نہ ہوتی، یہ کچھ چیز جگہوں پر نا ایسے جگہ ہوتی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نا انوار و تجلیات برستی ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، خیال کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دل کے دماغ چ۔ دل کیڑا ہے؟ دل کیڑی جگہ تے؟ اس دل چ پیدا ہوتا ہے خیال۔ کیوں جی؟ دل اے وے رضوان بھائی، یہ اس دل میں خیال پیدا ہوتا ہے؟ نہیں دل میں تو پہلا پیدا، میں تو یہ نہیں کہہ، میں اس دل میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھ لیجئے گا، اگر فرض کرو ہارٹ اٹیک ہو جائے، آدھا دل جل جائے، خیال اور طرح جانے شروع ہو جائیں گے، ایک جیسے رہیں گے۔ کیونکہ جو ہمارے بزرگ ہیں نا، وہ یہ کیا کرتے تھے، اس دل کا پرابلم نہیں، یہ تو ہارٹ بیٹ ہے آپ کی، اس دل میں خیال پیدا نہیں ہوتا۔ دل دماغ کا ایک حصہ ہے، دل دماغ کا ایک حصہ ہے، یہ اس ہارٹ میں خیال پیدا نہیں ہوتے۔ اگر آپ اس کو نکال کر باہر بھی رکھ دیں، صاف صبح خیال آتے جائیں گے۔ تو گل سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ یہ ان کا کہنا تھا کہ دل دماغ کا ایک حصہ ہے بس۔ اگر دل میں خیال پیدا ہوتے ہیں تو خیال کو پرکھنے کے لیے کہاں سے خیال پیدا ہوتا ہے؟ خیال کو پرکھنے کے لیے بھی تو پھر وہ بھی دل سے پیدا ہوتا ہے۔ وہ لینا ایشو ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بھئی ایک فرشتہ جو ہے دل کے ساتھ ہے، ایک شیطان دل کے ساتھ ہے۔ کون سے دل کے ساتھ؟ اس دل کے ساتھ۔ ہم نے صرف وہ لینا نا، کیونکہ اکثر چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں ذرا نا تھوڑی سی تنگ کرتی ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ آ گیا، سارے شیطان بند کر دیے، جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، تو ہر رمضان میں کوئی رولا پا کے لوگ کہیں گے اچھا جی تو شیطان بند ہو گئے تو لوگ شیطانیوں کو کر دے پھر۔ بھئی میرے نبی کا فرمان جو ہے نا، سمجھنے کے لیے بڑی عقل چاہیے۔ مجھے نہیں سمجھ آئے گی، تمہیں کیسے سمجھاؤں گا؟ میں کیسے بتا سکتا ہوں کون سا شیطان بند ہوا پہ؟ کون سا شیطان؟ ابلیس بند ہوا ہے، بڑے بڑے شیطان آسمانوں والے بند کیے ہیں، یا تیرے ساتھ جو شیطان ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے؟ کیونکہ حضور نے شاید فرمایا نا، ہر مسلمان کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، ہر ایک بندے کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے جو اسے برائی کا حکم دیتا ہے۔ اب کون سا شیطان بند ہوا مجھے نہیں معلوم۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، بند کھ نہیں ہوتا جی، صرف حدیث سے مان لے آؤ، تسی آپ ہی شیطان ہو۔ قرآن فرماتا ہے تمہیں معلوم ہے شیطان کس پر نازل ہوتے ہیں؟ ہر فاسق بندے پر شیطان نازل ہوتے ہیں، ہر گندے بندے پر شیطان نازل ہوتے ہیں، اور اچھے بندے پر کچھ بھی سمجھا گا، الٹا کر کے بھی دیکھا کرو نا، تو اچھے بندے پر کیا کچھ ہوتا ہوگا وہ بھی سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ وہ نور فراست کا مالک ہوتا ہے، اس لیے اس کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو جو میری ڈیفینیشن تھی کہ وہ دل جو ہے وہ دماغ کا ایک حصہ ہے، بس اتنا ہی رکھنا ہے نا۔ باقی آپ نے کلاسیفیکیشن کرنے کے بعد خود سمجھنا ہے کہ خیال کو پرکھنا کیسے،
داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ 3 سالوں میں کسی بھی مرید کو اسے پختہ کر دیتے تھے. کیسے؟ پہلے سال وہ ڈیوٹی لگاتے تھے تو انہیں کثیر نفل پڑھنے, اشراق دیوی, چاش دیوی, اوابین دیوی, 100 نفل پڑھنے, فرض نمازاں تو علاوہ بڑے نفل پڑھنے, کثیر تعداد میں نا وہ گوڈے گٹیاں چنا نفل واٹ چھڑ دے, نفلی عبادت نفلی عبادت نفلی عبادت پورا سال 365 دن خانگاہی نظام میں. اس کے بعد دوسرے سال آپ کہتے تھے جننے بھی بندے آندے نے جتیاں تو سے دیا کرنی ہیں, کپڑے تو نے جنہ بھی خدمت کرنی ہے تو کرنی, تیری انا مر جانی چاہیے, تینوں اے نہیں ہونا چاہیے میں اس سے بڑھ کر ہوں, انا خیر منہ, پائے نہ من کم دیو, پائے نہ کم من دیو, پائے نہ کم من دیو, پائے نہ کم من دیو. کام کرنا ہے تو نے, اگر تو کام نہیں کر سکتا تو کیا کرے گا, اس لیے تو نے کام کرنا ہے. یہ دوسرے سال اسے یہ ڈیوٹی لگا دیتے تھے کام کرنا ہے. تیسرے سال ساتھ ٹریننگ بھی ہوتی تھی نا, کہتے جو تو نے تعلیم حاصل کی ہے, جو تو نے سیکھا ہے شریعت کے مطابق, اب تیسرے سال چچڑ بن کے نا اپنے دل نہ چمٹ جانا آپ ہی. جڑا خیال شریعت کے خلاف آ رہا ہے اس کو سمجھنا ہے کہاں آتا ہے, کس بیٹھک میں آتا ہے, کس جگہ پر آتا ہے. ایک تو اس سے دور ہونا ہے, دوسرا اس پر عمل نہیں کرنا. یہ 3 سالوں کے بعد کہتے ہیں جاؤ جہاں مرضی چلے جاؤ تو کامل ہے. لیکن اس کی میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. ان کی بات تھی, آج کل یہ نہیں ہو سکتا. آج کل ایسے کہیں نا پہلے محفل تے آنا ہے, محفل تو آنے میں کہنا جانا کتنے بجے, ویسے آخری وقت آنا ہے. آپ جمعے کے وقت بھی دیکھ لیں لوگ آخر پر آتے ہیں نا, کیوں؟ انہوں نے سیکھنا بیٹے کچھ نہیں ہوتا. تربیت کیسے ہوگی؟ وہ ہمارے ایک پیر صاحب تھے تو کہنے لگے, کہتے اج دا مرید آندا ہے, کہندا پیر صاحب جلدی 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 نہ مینوں فیض دیو, ٹائم میرے کو کوئی نہیں جے گا, دعاواں میری ساریاں قبول ہونی چاہیے نے, روٹی میری کدی مکنی نہیں چاہیے, کشف تو مینوں ہو جانا چاہیے, میں دور پار یہ چیزاں دیکھن لگ پاں, غیب دیا خبراں مینوں آنیاں شروع ہو جان, تے بڈھی بھی میرے ناراض نہیں ہونی چاہیے. جب میں دین تے چلا نا بڈھی بھی میری ناراض نہیں ہونی چاہیے, تے سارے کام کرو تو مینوں جلدی جلدی دے دیو, ٹائم میرے کو کوئی نہیں دے گا. اور یار ایک چیز کو پانے کے لیے ایک بچہ 1 سال میں 1 کلاس کراس کرتا ہے, اللہ والا بننے کے لیے کہتے ہیں اینج کرو پیر جی نظر, اسی بھی ہو جی کہانیاں بنائیاں نے, تقدیر بدل دیتی ہے اولیاء کرام کی نظر, کہانیاں بنائیاں نے, اور نہیں بدلتی تقدیر یار, نہیں بدلتی. صرف پہلو بدل سکتا ہے کسی کی نظر سے کہ تیرے اوپر نظر پڑی, تجھے اس سے محبت ہو گئی اور تو نے اپنا تعلق اس سے بنا کر شریعت پر چلنا شروع کر دیا. بس آگے علم حاصل کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے میں کئی دفعہ کہتا ہوں, کبھی آپ کسی مزار پر جائیں تو صاحب مزار آپ کی تربیت نہیں کرے گا, صاحب مزار آپ کی تربیت نہیں کرے گا, تربیت زندہ پیر ہی کرے گا. اور وہ بھی آپ کروانا چاہیں, ویسے نہیں, وہ بھی آپ کروانا چاہیں, ہاتھ لان دیو, گلاں سننیاں پین گیاں, جتنے پیر ہی ڈریا ڈریا ہوئے کہ گل کیتی ناراض ہو اٹھ کے چلا نہ جائے. جیسے یہاں مسجد کے ہوتے نہیں ہیں لوگ, مسجد کے لوگ کیا کرتے ہیں, جس مسجد کا مولوی پسند نہ آیا ادھر ٹر گئے, پھر اتھوں ٹکرے ادھر ٹر گئے, ادھر ٹر گئے. کس کو پسند کر رہے؟ مولوی میرے پسند نہیں آ رہا, تو خود مولوی بن جا, تم دیکھ کنے پسند کر دیں, بن مولوی. مولوی نہیں بننا اور پسند بھی نہیں کرنا, نمازوں سے بھاگ بھی جانا ہے اس لیے کہ یار بس وہ نا مولوی پسند نہیں ہے, میرے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. یار اچھا مولوی بن کے تو پڑھا دے, خود بھی پڑھانی نہیں اور پڑھنی بھی نہیں. یہ ہماری اپنی سوچیں ہیں. اتنی دیر میں ہم نے سیکھنا ہے نا تو دنیا کہیں سے کہیں نکل جائے گی. اور ہم جو میں سکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بیٹے کوئی مہینوں کی کارکردگی نہیں کہ شبان دا مہینہ آ گیا تو میں شبان دی تقریر کر داں گا, 15 شبان دی رات تسی کہو گے جی تسی میں نے شب برات دی, تسی دسے نہیں جی فضائل شب برات دے. شب برات کے فضائل بخشش کی بات ہے نا تو کر توبہ, ابھی بخشش ہو جاتی ہے. میرا تو یہ خیال ہے, میرا یہ ماننا ہے لیلۃ القدر کی رات جو ہے کتنے سال کتنے 84 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایسے ہی ہے, قرآن نے فرمایا نا, قرآن سے بڑھ کر تو کوئی نہیں. لیلۃ القدر کی رات کی عبادت 84 سال کی عبادت, اتنی زیادہ ہے. اب میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے, سمجھدار لوگ ہیں, اگر کوئی بندہ لیلۃ القدر کی رات کو عبادت نہ کرے گنہگار ہے؟ گنہگار بھی نہیں ہے, وہ 84 سال کی عبادت ہی یار. اور آپ
اس میں عبادت نہ کرے تو گنہگار بھی نہیں ہے. یعنی اتنا فرما دیا گیا اور عبادت کرنا فرض بھی نہیں ہے. عبادت کرنا فرض بھی نہیں ہے. تو عاشقاں نے سمجھیا کہ گل سمجھو, جڑا رب کریم تانوں ایک رات 84 سال دی عبادت دا ثواب دے سکدا ہے نا, وہ کسی بھی لمحے کسی بھی وقت دے سکدا ہے. تسی عاشق بن کے آج کا جمعہ ایسے پڑھیں کہ آپ کو 84 سال کی عبادت کا ثواب مل جائے. عاشق بن کے بات کرے نا کہ بھئی اسی پر میں بخشش ہو جائے گی. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کریم نے مجھے کتنی دفعہ بخش دیا ہوگا, مجھے کیا معلوم. کیا آپ اس رب کو مانتے جس نے آج تک آپ کو بخشا نہیں؟ کیوں بھائی؟ میرا مطلب آپ اس رب کو مانتے آج تک کدی کنجری نے کتے کو پانی پلایا بخشی گئی اور تسی حالے تک نہیں بخشے گے. مطلب کہ تانوں کو میں آگے بتایا نشانی ایک ہی ہے, جب کوئی بخشا گیا تو کیا ہو جائے گا؟ اے نہیں ہو سکتا کہ رب بخش دے تو گنہگار بھی رہن دے, یہ نہیں ہو سکتا. یہ میں نے نہیں ہوتے دیکھا. جب بخشا گیا تو بدل گیا, جب بخشا نہیں گیا تو بدلے گا نہیں. نشانی ایک ہی اپنے پاس, کیونکہ میرے اللہ نے جب کسی کو قبول کرنا ہے تو قبول کر کے نبی کے سپرد کرنا ہے. اب نبی کی اتباع کر, بس جو نبی کی اتباع کرے گا وہی بخشا جائے گا, ادروائز دوسرا بخشا نہیں جائے گا. چھوٹی چھوٹی کہانی ہے, کوئی لمبی کہانی ہے, اتنی بڑی بات ہی نہیں ہے بیٹے. آپ راتوں کی عبادت کو نہ جائیں. یہ جتنے بھی ہم نے کیا کہتے ہیں اپنے لیے خود سپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں نا, ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ تو ہر لمحے دوڑیں. آپ کا ایک ایک بات کہنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے. یہ اگر فرض کو میں بیان کر رہا ہوں نا, یہ بھی فرشتے سمجھ لیں, اپنے منہ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے, یا اللہ انہیں نیا کیا دے. اگر میں نے جذبے سے بات کی ہے تو میری جنت ابھی بن رہی ہے بیٹے. جنت کو دور نہیں ہے, ابھی بن رہی ہے. میرے ہر عمل پر جنت بنتی. جہنم تو میں تو ویسے بڑا ڈرتا نا. ڈر اس لیے لگتا ہے جہنم سے کہ بات جہنم کی نہیں ہے, بات یہ کہ اللہ کا نافرمان ہونا. اگر اللہ کا نافرمان ہے تو جہنم ملے گی نا, تو ہم اللہ کی نافرمانی کریں کیوں؟ زندگی ملی ہی اس لیے ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. ایک رب کو ماننا ہے, اس کی مان جانا ہے بس. اگر ایک رب پسند نہیں ہے تو رب بدل لیں. جیسے اکثر بندے کہتے ہیں نا میں آج کرسچینٹی قبول کر لینا, کر لیں. جی میں شیعہ ہونا چاہتا ہو یا, اور دیوبندی ہونا چاہتا ہوں ہو یا, وہابی ہونا چاہتا, جو مرضی ہو جائے, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. عقل ہوگی وہی بنے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. کسی فرقے کی ضرورت نہیں بیٹے, میں اگر ہونا روتا رہتا ہوں, کسی فرقے کی ضرورت نہیں ہے. عقل کی ضرورت ہے, قرآن و سنت کی ضرورت ہے, عقائد اہل سنت کی ضرورت ہے. ہم کسی صحابی سے بڑھ کر نہیں ہیں, ہم کسی صحابی سے بڑھ کر نہیں ہیں. اس لیے کسی صحابی پر اعتراض نہیں. میرے نبی نے جس صحابی کے فضائل بیان کر دیے, نبی کے جانے کے بعد وہ فضائل ختم نہیں ہو سکتے. اگر ختم ہو گئے تو پھر مولا علی کے بھی ہو جائیں گے, پھر ہر ایک کے ہو جائیں گے. کل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, گال میری سمجھ لیتے کہ نہیں سمجھے؟ اگر نبی کے فضائل جو نبی نے اپنی زندگی میں بیان کیے, اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں اس صحابی کو باہر نکال دیں تو پھر سارے نے کر دیں گے. پھر قانون کیا رہے گا؟ قانون کیا رہے گا؟ اس لیے جو نبی نے فرما دیا ہم اس پر ہی رہیں گے, نبی کے بعد والے معاملات پر نہیں, وہاں پر نہیں رہیں گے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مقابلہ تھا شاعری کا کافروں کے ساتھ. انہوں نے کہا آپ کافری کا مقابلہ کر لیں. تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا سرکار مجھے بھی قبول فرمائے. سرکار نے فرمایا کہ میں بھی قریش سے ہوں. انہوں نے ایہو جہ گلاں کرنیاں نے, ایہو جہ گلاں کرنیاں نے, ایہو جہ شعر پڑھنے نے کہ مینوں بھی انہوں نے تھوڑا تھلے لے آنے کی کوشش کرنی. انہوں نے کہا سرکار میں شعر اشعار ایہو جہ پڑھنے نے کہ تہنوں قریش وچ نا انج باہر کر لوں گا جی مکھن چبال, تہاڈے تے حرف ہی نہیں آئے گا, ساری گلاں انہوں لگ جان گی. مقابلے بازی تھی. اس سے پہلے تقاریر کا مقابلہ ہو چکا تھا جو برابر چلا گیا تھا اور رولا پاتا سی. انہوں نے حضور نے ان کو ممبر پر بٹھایا, کپڑا ممبر پر بٹھایا اور اللہ کے آگے دعا کر دی, اللہم ایدنا بروح القدس, یا اللہ اس کی مدد فرما جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے.
اور وہ مقابلہ حضرت حسان بن ثابت نے جیت لیا، جس پر حضور نے ان کو اپنی چادر مبارک دی تھی. آج دن ہاں اتوں روٹیاں کھان لگے ہیں. چادر لینا جائز نہیں، روٹی کھانا جائز نہیں، روٹیاں ہی کھان لگے ہیں ناتا پڑھ پڑھ کے، نمازاں پڑھ پڑھ کے نہیں. ان کو نا اذان دے آ کر بڑی تیری سریلی آواز ہے وہ نہیں دے گا. جنہوں اذان دے گا 7 سال دیتے ہیں جو بخشیا جائے گا وہ حدیثہ سب ادھر نعت ضرور پڑھنی ہے کیونکہ اس سے پیسہ ملتا ہے. اور اسی بھی ایسے پاگل ہاں کہ اسی بھی ملاد دیا محفلہ کرا کے گلیاں بند کر کے اسی سمجھا اسی بخشے گئے. کچھ نہیں جو ہونا. ملاد کرو یا نہ کرو 5 وقت کی نماز پڑھو. تہاڈا ایک دفعہ نماز سرکار تے درود پڑھنا سب تو بہتر. اور درود بھی ہے درود ابراہیمی، باقی سارے سیلف میڈ جے. سیلف میڈ کا مطلب ہے کہ جائز نہیں، لیکن اصل کون سا ہے؟ جو نماز میں پڑھتے ہیں. زیادہ پڑھنا بہتر کون سا ہے؟ جو میرے نبی کے دہن سے نکلا ہے. دوسرے نے جائز نہیں ہے، میں یہ نہیں کہا جائز ہے، دوسرے نے جائز نہیں ہے، لیکن ثواب کس کا ہوگا زیادہ؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نا کہ سرکار کون سا درود افضل ہے؟ ہم نے فرمایا جو نماز میں پڑھتے ہیں. سارے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، سلام بھی آ گیا صلاۃ بھی آ گیا. نبی نو نہیں پتا. کہانیاں نہ سنائیں، وہ بات افضل ہے جو اذان سے پہلے درود پڑھنا بدعت. میں کہتا ہوں بدعت. جس اذان سے پہلے درود پڑھنے پر جو کیا کہتے ہیں نا اذان سے پہلے درود نہ پڑھا تو وہ بھی ہو گئے ہیں، اے بدعت. اذان سے پہلے درود نہ پڑھا ہوئے تو درود نہیں پڑھیا، درود دوبارہ پڑھ، اذان دوبارہ پڑھ، یہ بدعت ہے. ہمارا قانون یہ تھا درود جب مرضی پڑھ سکتے ہیں، یہ نہیں تھا اذان سے پہلے لازم ہے. قانون کیا تھا؟ درود جب مرضی پڑھ سکتے ہیں، قانون یہ تھا. ہم نے اسے فرض کر لیا. جنازے کے بعد دعا، ہم نے کہا دعا جب مرضی ہو سکتی ہے جنازے کے بعد بھی کر لے، ہم نے فرض قرار دے دیا. بدعت. سیدھی سیدھی بات ہے، ایسی کون سی بات ہے؟ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل چلم نہ کرے تو وہ بھی بدعت. جو آپ لوگوں نے فرض قرار دے دیا نا اس پر ہم بدعتی ہیں بھائی. سیدھی سی بات ہے. جو کہتا کر لو ثواب، نہ کرو کوئی گناہ نہیں، بالکل ٹھیک ہے. رولا نہیں پانا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا گیا کہ کوئی بندے انگوٹھے چومتے ہیں کچھ نہیں چومتے. آپ نے فرمایا اگر کوئی نہیں چومتا، کوئی اہل سنت نہیں چومتا اور چومنے والے کو برا بھی نہیں کہتا تو کوئی برا نہیں، ساری زندگی نہ چومے، کوئی فرق نہیں پڑتا. اور چومنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف لب لگانے، آواز نہیں نکلنی چاہیے، صرف اے لا کے انج کرنا. 3 طریقے نے، اے انج، دوویں انج انج، 3 طریقے نے. لیکن 3 طریقے میں آواز نہیں نکلنی چاہیے. یہ میں آپ کو کیوں سمجھایا؟ اس لیے کہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جس مسجد میں آواز نکلے نا میں کہا اس مولوی نے سکھایا نہیں. یہ جمعے کی جو اذان ہوتی ہے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یہ خطبے کا حصہ، اس لیے اس میں خاموش رہیں. اگر جواب دے دیں منع نہیں ہے کیونکہ ان کا فتویٰ ہے، لیکن انہوں نے فرمایا کہ بھائی اس میں خاموش رہیں. میں خاموش رہتا ہوں، میں خاموش رہتا ہوں. اس میں دل میں آپ درود پڑھ سکتے ہیں، دل میں جواب دے سکتے ہیں، وہ کوئی منع نہیں ہے. تو اس لیے وہ جیت گئے. تو جب میں نے بات کی نا کہ نبی نے جو فضائل بیان کیے، اگر کسی ایک صحابی کی ہم فضیلت نہیں مانتے تو کیا ہوگا؟ قانون شکنی ہو جائے گی. پھر ہم کیا کریں گے؟ جس کے مرضی. تو حسان بن ثابت نے کیا کیا؟ میں بھی کبھی کبھی نا کسی کو چھیڑنا ہوتا نا، خاص طور پر جو اہل تشیع حضرات ہیں، میں کہتا ہوں تمہارا جو علی ہے نا وہ ڈمی ہے، ڈپلیکیٹ ہے، جہنمی ہے. جس کو تم مانتے ہو خیالی بت ہے، تعلیم کے بغیر ہے. جس علی پر تم ایمان لاتے ہو نا، احادیث ہماری ہیں، تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے نبی کو ماننے کے لیے. آپ قرآن و سنت پر ہیں نا، قرآن و سنت پر، تو ان کے پاس تو احادیث کی کتابیں ہی نہیں ہیں، تو کس سنت پر ہوں گے؟ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آج؟ وہ جو بنایا بت اور ہے، ہمارا علی اور ہے. ہمارا علی نبی کی تعلیم کی وجہ سے، احادیث کی وجہ سے. ان کے علی کے لیے کچھ نہیں ہے. ان کا وہ جو تعلیم رکھتے ہیں وہ زیرو ہے. اس لیے میں ان سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، یہ محرم ہے یا ادھر تو جو کچھ بھی کرتے ہیں نا، نبی کریم کی کون سی احادیث کے اوپر عمل کر کے تو نبی کریم کی سنت پر عمل کرتے ہو؟ بس اتنا سوال.
منکر نبی کیا ہوں گے؟ منکر نبی. سوال پھر سمجھ لینا. سوال کیا ہے یاسر؟ ابھی میں نے سوال کیا بیان کیا؟ میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. نبی کریم کی کون سی احادیث کی کتب سے نبی کریم کی سنت پر عمل کرتے؟ کوئی بات سمجھ آئی؟ حضور نے ارشاد فرمایا داڑھی بڑھاؤ مونچھیں پست کرو، حدیث ہے. ہمارے پاس حدیث ہے نا، تو ہم عمل کس پر کریں گے؟ حدیث پر. تم نبی کریم کی کون سی احادیث کی کتب سے نبی کریم کی سنت پر عمل کرتے؟ ان کے پاس احادیث کی کتب نہیں ہے، نبی کریم کی احادیث کی کتب نہیں. ان کے کتب اربع کا تعلق نبی سے نہیں ہے. تو گل سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ بیٹے ایک دین کے مقابلے میں ایک دین کھڑا کر لیا جائے نا تو وہ نہیں ہوگا. جیسے ہم کیا عیسائی ٹھیک ہے؟ ان کی تعلیم ٹھیک ہے؟ نہیں نا ٹھیک. کیوں نہیں ٹھیک؟ اس لیے کہ وہ نہیں ہے. ان کی تعلیم وہ نہیں ہے. ان کی تعلیم وہ نہیں ہے. یہ ہم کو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایسے رچ بس گئے ہوئے ہیں، ایسے رچ بس گئے ہوئے ہیں. آج کل رولا چلے گا افضل کون ہے؟ ابو بکر کے عمر، ابو بکر کے علی. افضل کون ہے؟ ابو بکر. افضل کون ہے؟ ابو بکر. ہم کہیں افضلیت علی کا یہ مقام، علی کا یہ مقام، علی کا یہ مقام. علی ابو بکر کا غلام. کس کی بیعت کی انہوں نے؟ بات ہوتا لڑائی کوئی نہیں رات سے. پھر ہمارا کیا مقابلہ تو ان کو فرق کرتے پھر. جب علی خود فرمائے کہ وہ مجھ سے افضل ہے تو تم مامے لگتے ہو، تم مامے لگتے ہو. کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں نا. اس لیے بیٹے یہ فضائل کی باتوں پر نہیں جانا، فضائل کی باتوں پر نہیں جانا. اے پڑھ لو تو انج ہوئے گا، اے پڑھ لو گے. سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ فرض، پھر آئے گا واجب، پھر کیا آئے گا؟ سنت، پھر آئے گا مستحب. تو کیا سمجھ آ گئی؟ اگر آپ ساری زندگی تہجد نہ پڑھے کوئی گناہ ہے؟ ساری زندگی زان سے پہلے درود نہ پڑھے، نماز کے بعد کلمہ نہ پڑھے، جمعے کے بعد سلام نہ پڑھے، کوئی کل چلم تیجا دسواں نہ کرے، کوئی میلاد نہ کرے، کوئی عرس نہ کرے، کوئی 11ویں شریف نہ کرے، کوئی گناہ نہیں. ان کو درمیان سے نکال دے. جیسے سوال پیدا ہوگا تمہارا دیوبندیوں میں اختلاف کیا ہے؟ رولا تو یہی ہے نا. ہمیں یہی سمجھایا گیا نا، ہمیں تو یہی رولا ڈالا گیا. پیری مریدی کرنی ہے، دم درود کرنے نے نہ کرو. پیری مریدی اصلاح کا نام ہے. مرید اصلاح کروانا نہیں چاہتا تو پیر نے کیا کرنا ہے؟ نذرانے لینے ہیں. کوئی ضرورت نہیں پیری مریدی کی، دم درود کی، قطن نہیں ہے، لازم نہیں ہے. لازم ہے اصلاح کروانا. لازم کیا ہے؟ تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ اذان سے پہلے درود، نماز کے بعد کلمہ، جمعے کے بعد سلام، کل چلم تیجا دسواں، میلاد، عرس، 11ویں شریف، سب نہ کرو ساری زندگی تو کوئی گناہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس بیس پر یہ بنی ہے، جس بنیاد پر ہے وہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں آگے کہا کرتا ہوں میلاد کا مطلب صرف حضور کا ذکر کرنا، اجتماعی طور پر حضور کا ذکر کرنا، چاہے حدیث کی صورت میں ہو، چاہے قرآن کی صورت میں ہو، چاہے نعت کی صورت میں، چاہے جو کچھ ہم عمل کرتے سرکار کو صالح ثواب کریں. یہ ہے میلاد، حضور کا ذکر کرنا. یہ سمجھ آ گئی نا میری بات؟ وہ تو 24 گھنٹے ہو رہا ہے. ہمارا بیان ہی حضور پر ہوتا ہے. کوئی ایسا لمحہ ہے جب میں سرکار کی سنت پر عمل نہ کروں؟ تو میں ذکر تو کر رہا ہوں. نبی کا ذکر سے باہر کوئی مسلمان کسی وقت ہے ہی نہیں. جو نبی سے باہر ہو جائے با ایمان ہی نہیں رہتا. 24 گھنٹوں میں آپ پر کوئی نہ کوئی تو حد لگتی ہوگی نا. کھانا کھاتے ہو دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے کھانا. پانی پینا کھڑے ہو کے پینا، بیٹھ کے پینا. پیشاب کرنے کا طریقہ کون سا ہے؟ کون سے ایسی بات ہے جس میں آپ سنت سے باہر ہیں؟ حضور کے ذکر سے باہر ہے ہی کوئی نہیں، ہر وقت ہے. اصل مسئلہ یہ نہیں تھا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ لڑائیاں پڑ جاتی نا. میں نے آگے بتایا نا، صرف دیوبندی کی 4 کفریہ باتیں تھیں جس پر فتویٰ لگا تھا حسام الحرمین کا. وہی 4 کفریہ باتیں آج تک رولا ہے. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ دیوبندی سعودیہ کے ساتھ ہے، بریلوی ایران کے ساتھ ہے. لڑائی یہ پڑی ہوئی ہے، پیسے لگانے والے دوسرے لوگ. لڑائیاں پڑی ہوئی ہیں، اختلاف ڈالنا کیسے؟ تو آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لڑائیاں نہیں ہے، تنہوں ایسے کھڑان لگے نا، کھڑی جاؤ تقریریں کری جان کے، بتاؤ رفاعی دین ہے کہ نہیں ہے. رفاعی دین کرو نہ کرو یہ مسئلہ ہے نہیں. مسئلہ تو یہ ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ تجھے نماز کا ایک مکمل طریقہ
ستا سے کس نے سکھایا؟ سوال نوٹ کر لیجیے. سوال کیا ہے؟ ستا سے نماز کا طریقہ تمہیں کس نے سکھایا؟ کس نے کہا صحیح احادیث سے نماز پڑھنی ہے، ضعیف حدیث سے نماز نہیں پڑھنی؟ یہ فرق کرنا نبی نے سکھایا، صحابی نے سکھایا، تابعین نے سکھایا، محدثین نے سکھایا، کس نے سکھایا؟ اصل رول آئی ہے. اب میں آپ کو ایکسرسائز دے دیتا ہوں، آپ اگر اس کو وہ کیا کہتے ہیں سمجھے نا تو میں کیا کروں؟ آپ سمجھیں کہ میں نے لڑائی کروائی ہے؟ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے کھلم کھلا کیا کہ بھئی یار مصطفیٰ عمل ختم کر دو. کیا کہ نہیں کہا؟ سب سے پہلے رولا ڈال کے میں نے نماز کے بعد اللہ اکبر شروع کیا تھا. اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے کیا تھا. میں نماز کے بعد کیوں پہلے کھڑا ہو جاتا ہوں؟ تاکہ صفحہ سیدھی پیچھے بن جائے. کیونکہ اگر صفحہ سیدھی نہیں بنی اور امام اللہ اکبر کہتے امام مجرم ہے، پہلے صفحہ سیدھی کروائے. کیونکہ سیدھی ہوں گی تو آگے پھر اللہ اکبر کہے نا ہالے ادھروں لوکی آ رہے ہیں، اتنے بیٹھے، کوتے بیٹھا، کچھ چھتے بیٹھا ہے، سیدھے بیٹھے. بات سمجھ آئے کہ نہیں ہے؟ تو میں نے یہ قانون بیان کر دیا. اصل لڑائی یہ نہیں ہے جس پر آپ لڑ رہے ہیں. اصل لڑائی یہ ہے کہ آپ نے اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پا کر جنتی والے کام کیسے کرنے، آپ نے اپنے شر سے کیسے لوگوں کو بچانا. اصل پرابلم یہ ہے کیونکہ ہم خود شیطان ہیں. ہم حسد کرنے والے، کینہ بغض رکھنے والے، سارا کچھ ہمارے اندر ہے. اور وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے ہاتھ اور کیا کہتے ہیں زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ نہ رہے. میں نے کسی کو ذلیل کیا؟ میں نے سوال کیا، سوال کا جواب دیا. اتنی لڑائی کوئی نہیں رہتی. اے کام ختم کر دیو، سمجھ لو تو تسی ایک کو فرق بتاؤ، فرق مٹاؤ، مسلمان بناؤ. لڑائی کس بات کی؟ اگر آپ مجھے سمجھا سکتے ہو میں حاضر ہوں. میں نال لے کے چلو، میں تر نال چلنا چاہنا. نہیں سمجھے؟ میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ تو کوئی بھی نہیں چلنا چاہتا نا. کہتے تیرا کام ہی بڑا اوکھا ہے. اسی جماعتاں چ رہن والے لوگ، اسی فرقیاں چ رہن والے لوگ، تو کہنا باہر نکل آؤ. تو باہر نکلیں گے تو وہ ہوگا نا. کہتے 73 فرقے ہون گے، 72 جہنم وچ، ایک جنت وچ. وہ جنتی کیڑا ہے؟ میں ہاں جڑا 72 نو کہندا تے پیا نا آ کے مینوں دسو تے صحیح. 72 نو کہہ رہے نا، ہن میں کی سمجھایا؟ اذان تو پہلے سارے کٹ دیتی ہے نا. جدو یہ لڑائی نہیں رہے گی تو لڑائی کا دی ہے؟ وہ دسو. یہ تو لڑائی نہیں ہے گی، لڑائی دسو کی ہے. ایسے ہمارے 72 دعوت عام ہے، آ کے میرے ڈسکشن کر لیں. اصل کی ہے ایتھے آئیے ممبر تے بیٹھ جائے، میں تھلے بیٹھ جاؤں گا، سوال کر لیں. میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی آ کے ایتھے کوئی جمعہ اور پڑھا دے گا تے بچے بندے جو جدھر مرضی راہ گا وہ یہ، میں نے کوئی پرابلم نہیں ہے. کوئی مسجد چھڑ کے جانا چاہے بالکل چھڑ کے چلا جائے. میں آپ کدوں آنا مسجد جمعے نہیں آنا؟ میں کدوں آنا ہوں؟ میرا مسجد نے اتنا تعلق نہیں جی بھاجی، میرا اللہ نے زیادہ تعلق جو کہو کہ مسجد نہ تعلق جڑا آپ اپنے ایمان سے بتائیں. مسجد میں کن کی اجارت داری؟ انتظامیہ کی، مولویوں کی. نہیں ایسے نہیں ہے. مولوی صاحب آپ نے یہ بیان کیوں کیا؟ آپ نے یہ بیان کر دیا، نکلو باہر، مولوی بدل دو. بیچارہ مولوی اپنے دل کی گل نہیں کر سکتا. میں اتنے اوکھا ہو کے کنیاں گلاں تینوں کردا پیا. اچھا کسی اور مسجد جا کے یہو جی گل سن کے دکھاؤ، سن کے دکھاؤ یہو جی گل جتنے یہو جی گلاں جی میں کردا میں کیتیاں. بھائی میرے نزدیک آپ بہت قیمتی ہیں. آپ کی زندگی برباد کر دی گئی ہے. جب آپ کی زندگی آباد کرنی ہے تو اس صورت میں ہوگی جب آپ کو سمجھ آئے گی ہم کون ہیں. جب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی ہم کون ہیں، آپ کس پر لڑ رہے ہیں. اربوں خربوں روپیہ ہمارا اسی پیسوں پر لگ رہا ہے. ایک ہی چھپے گا رفیدین کا معاملہ ہے جی، عرس کا معاملہ ہے، اونو لائی جائے گا، اسی طریقے سے ہر مرید کو قبضہ کر لیا جائے. بھائی سے رسالہ چھاپنا ہے، سارے بندے چندہ دیو. کیوں دینا ہے؟ 10 منٹ کی بات ہے، آؤ سمجھ لیتے ہیں، کٹھے ہو جائیں گے، اربوں خربوں روپیہ بچ جائے گا. کتنے تنگ ہو کر مراد شریفہ دے شبراتا ساڈیاں دھیاں نوں جاندیاں نے، عیدیاں دینیاں پیندیاں نے. وقت نہیں پیا سانوں ہی دینیاں پیندیاں نا. وہ کی کہتا ہے جیز سانوں ہی دینا پیندا نا. تہاڈی ساری زندگی اتھے لگیاں رہنی کیونکہ تسی شریعت دے خلاف. جڑے شریعت دے خلاف نے، جڑے دو دھڑے، انہیں ساری زندگی انج کچمر کرنا ایک دوجے دا. تو آخر تے جانا میں بڑے پھسیا سا. کدا پھسیا سا؟ پھسایا تمہیں قرآن و سنت نے نہیں، تمہیں رسم و رواج نے مارا ہوا. توڑو یار رسم و رواج، کچھ تو کرو. نہیں جان گی ایمان طاقتور نہیں انجی رہنا جے. پھر میں تہاڈی گل مننی چاہیے. پائن گل کہاں کہ نہ کہاں. السلام علیکم.